آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے، اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے یہ سماعت جو ہے ملتوی ہوئی ہے۔ لیکن آج جو ریمارکس آئے ہیں، جو آج گفتگو ہوئی ہے، وہ جب سے اس کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو وہ آپ کو بتائیں گے، دوسرا کچھ حکومت نے اب اپنا عندیہ دیا ہے عمران خان کے متعلق۔ ان کو انہوں نے گرفتار جو کرنا ہے اس کا ایک پلان انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اور وہ فرحاد شاہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے اس کو اعلان کیا ہے اس کا، اور تاریخ بھی بتائی ہے۔ اور اسی بیچ اسلام آباد کے ایک ایڈیشنل سیشن جج نے جو اپنا فیصلہ لکھا ہے، تو اس فیصلے میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو ٹویٹس کی بنیاد پر اور یہ ویڈیوز کی بنیاد پر جو دہشت گردی کے مقدمے اور یہ جو گرفتار کیا جا رہا ہے مقدمے پہ مقدمہ، یہ صرف تضحیق کرنے کے لیے اور یہ صرف اپنی مخالفت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، آئین اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں۔ فرق فرید بلوچ صاحب ہیں، بہت زبردست انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے، اور اس کا حصہ میں آپ کو اپنے میری اسکرینز پر بھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن سب سے پہلے میں جو آج سپریم کورٹ میں ہوا اس پر میں بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے اور لطیف خان کھوسا نے پریس کانفرنس بھی کی۔ وہ پوری جو پریس کانفرنس ہے وہ ایسے ڈیجیٹل ہمارا ایک دوسرا چینل ہے اس پر اویلیبل ہے، یہ اس کے نیچے میں آپ کو اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، تو وہ آپ دیکھیں سنیں تو آپ کو اس میں پوری جو بات ہے وہ کی گئی ہے، اور حوالہ بھی دیا گیا ہے افتخار چودھری صاحب والے معاملے کا۔ اور شاید یہ جو فوجی عدالتوں والا جو کیس ہے یہ بالکل اب اسی سٹیج پر آ گیا ہے جو جیسے چودھری افتخار کا کیس تھا، اس میں ایک موقع پر یہ بتایا اعتزاز صاحب نے کہ ججز کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب ان کو بحال کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر ریفرنس ہے اس کو بھی بحال کر دیں، یعنی صدر صاحب کو بھی کچھ مل گیا اور چیف صاحب کو بھی مل گیا، تو ون ون سچویشن ہو گئی سب کے لیے۔ تو چودھری اعتزاز نے کہا کہ میں نے تب بھی یہ بات کہی اس وقت بھی کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو ون ون ہو، ایک کو لوز کرنا ہی ہوگا، ایک غلط ہے۔ تو اسی طرح جو آج کی جو سماعت تھی اس میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو اٹارنی جنرل صاحب نے گفتگو کی، اس میں مختلف سوالات کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی اپیل کا بھی حق ہوگا، اور سزائے موت اور عمر قید کی سزا بھی نہیں ہوگی، اور پرائیویٹ جو وکیل ہے اس کو بھی کرنے کی اجازت مل جائے گی اکیوزڈ کو، اور جو ٹرائل ہوگا اس میں فیملی کو بھی جانے کی اجازت ہوگی۔ تو جو کنسرن تھے بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ اٹارنی جنرل صاحب نے جب ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تو ایک موقع پر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو بات آ رہی تھی تو ایسا لگا کہ شاید وہ ان تمام چیزوں سے اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں کہ اگر یہ کنسیشنز مل جائیں، یہ رعایات مل جائیں، تو پھر جو فوجی عدالتیں ہیں شاید ان کے قیام کی کچھ صورت نکل آئے۔ تو اعتزاز صاحب نے تب بھی وہاں پر سردار لطیف خان کھوسا اعتزاز صاحب وہاں پر کھڑے ہو گئے روسٹرم میں، اور انہوں نے کہا جج صاحب سے کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں، یہ جو وہاں پر جج بیٹھے ہوں گے، جو فوج کے سرونگ آفیسر ہوں گے، وہ اپنے ادارے کی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ اور جب کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز اور آرمی چیف اپنی جو میٹنگز ہیں اس کے بعد پریس ریلیز کے ذریعے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے اور یہ لوگ ہی اس میں ملوث تھے، تو پھر جو نچلے رینک کا جو آفیسر ہے، کیونکہ اس ڈسپلن ادارے میں اس کے پاس اس بات کا کوئی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ ان کو کسی کو بری کر سکے، تو وہ عدالتیں نہیں ہوں گی، عدالتیں ہو نہیں سکتی وہ۔ تو فوجی جو ہیں ان کی تو وہاں پر ضرور وہ سنوائی یا ان کی وہ کیسز ان کے ہونے چاہیے، لیکن عام جو سویلینز ہیں ان کو آپ نہیں کر سکتے اس میں ٹرائی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے آج کہا کہ ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے دیں، اور ہم یہ جو قانون سازی ہے اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس پر جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ آج 21 تاریخ ہے، 12 تاریخ کو یہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، تو 1 مہینے کی آپ مہلت کیسے مانگ رہے ہیں؟ 1 مہینے کے بعد تو نہ آپ اٹارنی جنرل ہوں گے، نہ یہ پارلیمنٹ ہوگی، تو یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ بیسیکلی کس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب نے کہ میں چیمبر میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو سارے جو آپ کے جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کر دیا۔ ایک انہوں نے بات کہی کہ جو
اگر یہ جو آپ فیصلہ کریں گے، اگر آپ فوجی عدالتوں کے قیام کو مسترد کرتے ہیں تو اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے، اس لیے کہ جو بھارتی جاسوس ہے کلبھوشن یادو، اس کا بھی فوجی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، اور بھی بہت سارے سویلینز ہیں جنہوں نے اس طرح کے اوفینس کیے ہیں، جن کے نام ابھی بتا سکتے ہیں